کوئی مسلک کی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہ سیدھا سیدھا دینی اصول اور ضابطہ ہے. جیسے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کائنات کے اندر کسی بھی ہستی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، بے شک، اور اگر وہ عبادت کی غرض سے تو کفر اور شرک ہے، اور تعظیم کی غرض سے ہماری شریعت اسلامیہ میں حرام ہے. اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل ذات نبی کی ہوتی ہے، اور سارے نبیوں سے بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے. آپ کی بارگاہ ناز کے اندر ایک شخص حاضر ہوا تو اس نے عرض کی کہ ایک معجزہ میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ جس پہ حضور نے فرمایا کہ درخت کو جا کے تو کہے تو وہ چل کے اسے کہے کہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہے تو وہ میرے قدموں میں آ جائے. تو حضور کے بلانے پر اس درخت نے جب جا کر پیغام دیا تو وہ درخت دوڑتا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. تو اس شخص نے عرض کیا فَبِزَنْ لِي أَنْ أَسْجُدَ لَكَ، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. پھر عرض کرنے لگا فَبِزَنْ لِي أَنْ أُقَبِّلَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ، مجھے اجازت دیں میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو چوم لوں. تو حدیث کے لفظ ہیں فَأَذِنَ لَهُ، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. یہ ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ ادب، تعظیم اور محبت میں اگر آپ کسی بزرگ اور بڑے ولی کے ہاتھ کو چومتے ہیں تو اس کی اجازت ہے. سجدہ کرنا یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. اور یہ جو ابھی ویڈیو سب لوگوں نے دیکھی ہے، اس طرح کی ویڈیوز بے شمار سوشل میڈیا پہ ہیں. کہیں کون سی بوری والی سرکار، کہیں کون سی کتوں والی سرکار، کہیں کون سی بلوں والی سرکار، کہیں کون سی کاؤں والی سرکار، کہیں کون سی چلوں والی سرکار. یہ جو ساری سرکاروں کے اوپر یہ جو خدا کے رسول کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہ کوئی سرکار نہیں ہے، یہ خدا کے رسول کے دین کے دشمن ہیں. معذرت کے ساتھ یہ جو ولیوں کے نام پہ دبائیں، یہ خدا کے ولیوں کے مزارات پہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے لوگ، یہ شریعت کے بھی باغی ہیں، یہ ولیوں کے بھی باغی ہیں، یہ خدا اور رسول کے بھی باغی ہیں. ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے. یہ اور پھر میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو اس طرح کے خبیث لوگوں کی چیزوں کو اٹھا کر کسی خاص مسلک کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، کاش جتنی دیر ہم اس طرح کی ویڈیو اٹھا کر کسی مخالف مسلک کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، اتنی دیر ہم ان جو حالات کو سمجھائیں، ان کو ہم تعمیری گفتگو کر کے کہیں کہ خدا کا واسطہ یہ جہالت ہے، یہ گناہ ہے، اور اگر جان بوجھ کر یہ ایسا کر رہے اس کو عبادت سمجھ کے تو یہ کفر ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ہم سارے مجرم ہیں، ہمارے علماء بھی، ہمارا محراب و منبر بھی، ہمارا میڈیا بھی، ہماری حکومت بھی. کہاں ہیں وہ کروڑوں اربوں روپے ان مزارات سے ہڑپ کرنے والے ہمارے محکمہ اوقاف؟ کیوں اجازت دی جاتی ہے اس طرح کے مزارات پہ؟ اسلام آباد بڑی سرکار کے مزار پر ہم نے 12 کہا تھا کہ وہاں جب وہ میلہ تو ختم ہو گیا سیکیورٹی کی بنا پر، وہاں میلہ ہوتا تھا. ڈاکٹر صاحب میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، وہاں پر لاکھوں روپے کی چرس بکتی تھی، جس میں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی، جس میں پورا حصہ ہوتا تھا کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کا. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس پر ہم نے بارہا آواز اٹھائی کہ اس کو سرکاری طور پہ بین کیا جائے. پھر آواز آگے سے کہ نہیں جی یہ کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت ہوگی. ارے بھائی بدکاری، غلطکاری ہو، شریعت کی دھجیاں اڑائے، اس میں مسلک کدھر سے آ گیا؟ تو آج ہمیں شکر ہے اللہ کا ایک پلیٹ فارم ملا ہے. ہم علل اعلان مسلک اہل سنت کی طرف سے، میں کروڑوں سنیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، میں علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے، میں اس بات کا علل اعلان بالکل اظہار کرتا ہوں کہ کسی بھی مزار پہ بھانگ، بھنگڑا، چرس، سجدہ، مجدہ یہ سب حرام کام ہے. اس کی شریعت میں کوئی گنجائش اور اجازت